روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں خود عطا آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اس کے پاس پیسے رکھے جائیں، دولت رکھی جائے، کوئی زمین اس کے نام کوئی کر دے کسی وجہ سے، کوئی اور اس کے پاس امانت رکھ دے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے، بلکہ آپ کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگوں تک نشر نہ کرے۔ تمہارے کان میں اگر کوئی بات کرے تو وہ امانت ہے، جب وہ بات کر رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بات کوئی اور نہ سنے، تو پھر صاحب امانت کو چاہیے کہ کوئی اور نہ سنے۔ یہ امانت ہے اور اس امانت کو میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا۔ اب بلال اذان دے رہے ہیں، رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے، بلال اذان دے رہے تھے، جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھرتے چلے جاتے۔ اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا، کوئی انکار کرنے لگا، لیکن یہ ابو بکر تھے، جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں، انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، فوراً تسلیم کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے، کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا، اور نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اہل بیت کے بارے میں بھی کہا کہ میری وجہ سے ان سے محبت کرو، اور اصحاب رسول کے حوالے سے بھی کہا کہ میری وجہ سے ان کے معاملوں سے صرف نظر کرو۔ تو صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو ان ذوات اور ان ہستیوں کے مابین ہونے والے مشاجرات میں منصف بنا کر کے ترازو گاڑ کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ دونوں کی عظمتوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کوئی کام دکھلاوے کے لیے کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے معاملے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے، ظاہریت کے لیے کام کرتا ہے پھر اس کے عیوب ظاہر ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہم کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رسوا ہو جاتے ہیں، ان کے ایسے امور لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر کبھی بھی ریا پیدا نہ ہونے دیں۔ جب کسی کی مدد کریں، کسی دکھیے کے کام آئیں تو اللہ کی رضا ہمیشہ ملحوظ رکھیں، اور وہ کسی ذاتی تشہیر کے لیے اور ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ رضا الہی کے لیے آپ کا وہ عمل ہوگا تو زندگی نور علی نور ہو جائے گی۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، فرماتی مجھے شوق ہوا حضور کو دیکھنے کا، تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور کو دیکھنے آئی، اور حضور ناقہ پہ سوار تھے، چہرے کی چمک کہ آنکھ نہیں اٹھتی تھی، کہاں ہمت کے اس جمال کی تابشوں کی تاب لا سکے، تو کہا میرے میں ہمت نہ پڑی کہ جمال روح محمد کا نظارہ کروں، تو میری نظر ادب سے اور جلووں کے وفور سے جھک گئی، تو میں حضور کا چہرہ تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میری نظر حضور کے مبارک قدموں پہ پڑی۔ فرماتی ہیں کہ حضور کی مبارک
انگلی کی لمبائی اور اس کا جمال، اس کا اعتدال، اس کا حسن. فرمایا مدتیں گزر گئیں، ابھی تک وہ سحر اترتا ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ نشہ ہی نہیں اترا. کہا چہرے کو تو نہیں دیکھ سکی، لیکن میں حضور کی مبارک پاؤں کی ایک انگلی کی زیارت کی ہے اور میری نظر بس وہیں پڑی اور ایک لمحے کے لیے پڑی اور دوبارہ دیکھنے کی تاب بھی نہیں ہوئی، لیکن حضور کی انگلی کا وہ جمال اب تک میرے خیالوں میں بس کچھ بچا کے بھی نہ بچ سکا. حسین سب کچھ کٹا کے بھی زندہ ہو جاوید رہا. یہ فلسفہ دیا، سب کچھ کٹ جائے، سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے، خاندان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں اور گھوڑوں کے ٹاپوں تلے روندی جائیں، کفن بھی کھینچ لیے جائیں، خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے، لیکن سر شہیداں پھر بھی نیزوں پہ بلند ہی رہے گا، اونچا ہی رہے گا. یہ فلسفہ حسین ابن علی نے. یہ سر جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ سر اوپر بلند ہونے کے لیے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں کہ سر بچ جائے. حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے. اس کی رحمتیں بہانے تلاش. میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے. لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. کتنا بڑا اعزاز. لوگ کہتے ہیں کہ الو آ گیا اور جہاں الو ہوتا ہے وہاں اجاڑ ہوتا ہے. یہ بربادی کی علامت ہے. الو استعارہ بنا لیا بربادی کا، اور یہ ہمارا خود ساختہ ایک تصور ہے کہ جس جگہ پہ الو بولیں، الو بیٹھیں تو وہاں بربادی آ جاتی ہے. عجیب فلسفہ گھڑ لیا. الو کے بولنے سے بربادی کیسے آئے گی؟ اور اندر کا نفس الو بن گیا تو پھر بربادی آئے گی. اس کو دیکھو کہ وہ خراب تو نہیں ہو گیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانیاں ہیں، تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو. تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے. کوئی نظر منظر دیکھتی ہے تو پھر ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہی قانون رہا، لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے اس منظر کو دیکھا، جمال خدا کو دیکھا، تو منظر بول کے کہنے لگا ما زاغ البصر وما طغى. کیسی آنکھ ہے، نہ چندیاتی ہے نہ حد سے بڑھتی ہے. یہ پہلی مرتبہ منظر نے نظر کی تعریف. کے در کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، اور ان کے مابین کوئی منافات بھی نہیں ہے. حضور کے سینہ نور سے پھوٹنے والی یہ دونوں کرنیں، دونوں کے لیے ہمارے دل میں کشادگی ہونی چاہیے. ان کی محبت دین ہے، ان کی محبت وہ ہمارا ایمان ہے. پھر صحابہ کے مابین لوگوں نے خامخواہ تفریقات پیدا کر دی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے اندر کچھ مشاجرات ہوئے، کچھ اختلاف پیدا ہوئے. متحرک اور فعال زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں اس پر کف لسان کرنے کا. صرف 2 گواہ مل گئے مرنے کے بعد. لوگوں نے کہا بندہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، ظلم نہیں کرتا تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا. صرف 2 گواہ مل گئے اس کی بخشش. لیکن وہاں کچہریوں والے گواہ نہیں چلیں گے، گواہ سچے ہوں گے. اللہ کے ہاں جھوٹے گواہ وہ چاہے 2 ہی مل گئے، 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں 2 گواہ اچھے مل گئے اس کی اچھائی کے، وہ جنتی ہے. لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ. ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ. جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا؟ کہا میں سب جانتا ہوں. یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا. وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن. یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے. تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی
محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں